الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خدیجة قد اتت معها اناء فيه دام وطعام فاذا اتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صحب فيه ولا نسب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں سید الملائکہ حضرت جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے. یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اپنے رب کی عبادت کے لیے تشریف فرما ہوئے. تو فرماتے ہیں کہ جبریل امین وہاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ارشاد فرمایا یا رسول اللہ هذه خدیجہ، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہیں. قد اتت معها اناء فیہ ادام و طعام، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تشریف لا رہی ہیں، جن کے پاس ایک برتن ہوگا اور اس برتن میں سالن اور کھانا ہوگا. فَإِذَا أَتَتْكَ، اے اللہ کے پیارے حبیب جب وہ آپ کے پاس تشریف لائیں تو فَقْرَأَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، جب خدیجۃ الکبریٰ آپ کی بارگاہ کی حاضری دینے لگیں، آپ کے پاس تشریف لائیں تو ان کو میرا بھی سلام پیش فرمانا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں سلام کہنا، یعنی اللہ بھی تمہیں سلام بھیج رہا ہے اور میری طرف سے بھی تمہیں سلام ہو. وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، اور انہیں اس گھر کی خوشخبری سنانا، عالی شان محل کی خوشخبری سنانا جو جنت میں ان کے لیے موتیوں سے تیار شدہ ہے. لا صاحب فیہ ولا نصب، اس میں کسی قسم کا نہ کوئی شور و غل ہوگا اور نہ ہی وہاں کوئی تکلیف ہوگی. یعنی اللہ رب العزت نے اس خوش قسمت بی بی کے لیے جنت میں ایسا گھر تیار فرما دیا ہے جو بالکل پرسکون ہے، وہاں شور و غل نہیں ہوگا، وہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، تسلی ہی تسلی، اور اس کا ماحول بڑا خوشکن ہوگا. تو اس پرسکون بنگلے کی انہیں خوشخبری سنا دینا. تو اس حدیث پاک میں حضرت سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان کو بیان فرمایا گیا. یہ وہ خوش قسمت بی بی ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ سمجھ آتا ہے کہ جنہیں رسول اللہ کے حرم پاک میں آ جانے کی وجہ سے اللہ نے وہ مقام بخشا، وہ عزت بخشی کہ رب کی بارگاہ سے بھی انہیں سلام پیش کیے جا رہے ہیں اور جبریل امین بھی انہیں سلام کہنے آئے ہیں. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں آ جانے کے بعد یہ عظمت، یہ فضیلت نصیب ہوئی. یہ وہ خوش نصیب بی بی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ ہونے کا شرف حاصل ہے. اس وقت ان کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی پاک کا 25واں سال جاری تھا، یعنی آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر جو تھی وہ 40 سال کے لگ بھگ تھی جب ان کا نکاح ہوا اور حضور کے
حرم پاک میں داخل ہوئیں اور پہلی امہات المومنین میں سے پہلی زوجہ مطہرہ ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے، اور ان کا یہ اعزاز ہے کہ جب تک یہ زندہ سلامت رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور بیوی سے نکاح نہیں فرمایا۔ اور یہ وہ خوش قسمت بیوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ شرف بخشا، یہ عظمت بخشی کہ رب کی بارگاہ سے انہیں سلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوتوں خلوتوں کی ساتھی تھیں۔ جب بھی آپ پر کوئی مشکل آئی، تکلیف کا سامنا ہوا، ظاہر ہے کفار طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دیا کرتے تھے، تو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی اذیت آتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سہارا بن جاتی، اپنا تن من دھن سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربان کر دیا اور آپ کے لیے ہر وقت سہارا بنی رہیں۔ اور یہ وہ خوش قسمت بیوی ہیں کہ جنہیں عورتوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف نصیب ہوا اور حضور کی حلقہ غلامی میں داخل ہوئیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سوائے حضرت ابراہیم کہ جو حضرت ام المومنین ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اقدس سے ہیں، ان کے علاوہ جتنی بھی اولاد ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات ہیں۔ 2 صاحبزادے آپ کے حضرت قاسم جن کی وجہ سے حضور کی کنیت ابو القاسم مشہور ہے، اور اس کے علاوہ حضرت طیب طاہر، اور آپ کی 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہن، یہ آپ کی 4 صاحبزادیاں ہیں، جن میں سے چھوٹی لاڈلی شہزادی سیدہ خاتون جنت کی والدہ ہونے کا بھی انہیں اعزاز حاصل ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کائنات کے سارے سید زادوں کی خدیجۃ الکبریٰ نانی ہیں رشتے کے اعتبار سے، تو بڑی عظمت، بڑی فضیلت۔ حضور ان کے وفات کے بعد بھی ان کا تذکرہ بڑے اچھے الفاظ میں فرمایا کرتے تھے، اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی بھی حضور ان کا تذکرہ فرماتے تو مجھے رشک آ جاتا کہ کاش میرے بھی چلے جانے کے بعد جس طرح آج خدیجۃ الکبریٰ کو حضور ان الفاظ کے ساتھ یاد فرما رہے ہیں، کاش مجھے بھی حضور اسی طرح یاد فرمائیں۔ بڑا پیار، بڑی محبت اور بڑی عقیدت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کے وصال کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جانور ذبح فرمایا کرتے تھے تو اس کا گوشت جو تھا وہ ان کی جو سہیلیاں تھیں زندگی میں، وہ جو زندہ سلامت تھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس زوجہ مطہرہ کی وجہ سے ان کا بھی لحاظ فرمایا کرتے تھے، اور کچا گوشت ان کے گھروں تک حضور پہنچوانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ 10 رمضان المبارک یعنی آج کے دن 10 رمضان المبارک کو یہ اللہ کو پیاری ہوئیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی وجہ سے بہت صدمہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جس سال ان کا وصال ہوا اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دین متین کے لیے خدمات جلیلہ کو قبول و منظور فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ساتھ جو رفاقت کا ان کا سلسلہ تھا ان کے صدقے ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قبر کو روشن و منور فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا